الحجة الحسن عليه السلام صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعات وفي كل ساعة من ساعات الليل والنهار وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وإن حتى تسكنه الزكاة وتؤتيه فضلا يا رب محمد وآل محمد صل على محمد وآل محمد وعجل فرج آل محمد یا فاطمتی عقیسی یا سیدتی ادرکنی بحق ابو الفضل العباس علیہ السلام اللہ رسول اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین اللہم ایکا نعبد و ایکا نستعین الصلاة والسلام والتحیت والاکرام علی سید اسلم فی الوجود صاحب دائرۃ الوجود و صاحب المقام المحمود صاحب الوقار والسکین المدفون بالارض مدینہ صاحب کوكب الدری و صاحب اللواء الحمد ثم الصلاة والسلام على سیدنا و ساندنا و حبیبنا و شفیع ذنوبنا و طبیب قلوبنا ابی القاسم محمد وأولاده الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتجبين المهديين ولعنة الله على القوم الظالمين الكافرين المنافقين المتكبرين أما بعد فقد قال رسول عربي بسم الله الرحمن الرحيم إني تارك فيكم الثقلين كتاب الله وإترتي أهل بيت بلندر صلوات محبان نبی و اہل بیت نبی حبداران رسول و اہل بیت رسول میرے انتہائی قابل احترام سامعین گرامی قدر دعا ہے کہ آل محمد کا عظیم خالق ہماری اس عظیم عبادت کو اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت عطا فرمائے رب الحسین بحق الحسین جتنے بھی ہاتھ ذکر حسین میں مانگنے کے لیے آئے ہیں سخی عباس کے کٹے ہوئے ہاتھوں کا واسطہ اس عزت والی دہلیز سے کوئی بھی خالی ہاتھ واپس نہ میرا مالک تمام مومنین کی پریشانیوں کا خاتمہ فرمائے ہر میرا مالک بے اولاد کو اولاد نرینہ عطا فرمائے جن کی اولاد ہے انہیں عمل صالح کرنے کی توفیق عطا فرمائے میری قوم کو مسجد کا نمازی اور میدان کا غازی بنائے ادائے حسین کرنے کی توفیق عطا فرمائے سلسلہ عزاداری کو ہماری نسلوں میں قائم اور دائم فرمائے میرے آقا کے ظہور میں میرا مالک تعجیل فرمائے ہمیں مولا کا دیدار نصیب فرمائے ہمیں اپنے وقت کے امام کی نصرت نصیب فرمائے ان تمام دعاؤں کے لیے قبولیت کے لیے درود سارے حضرات مل کے بآواز اجازت ہے گفتگو میں نے آپ کے سامنے کائنات کے سچے سچے کامل اور اکمل رسول کی زبان اطہر سے ایک شہرہ افاق حدیث تلاوت ہے یہ وہ رسول ہے اور اتنا سچا رسول ہے کہ یہ اپنی زبان سے 2 جملے نکالے اور یہ صادق اتنا ہے کہ ایک جملے کو کہے قرآن ہے تو ہمیں قرآن ماننا پڑے گا اور دوسرے جملے کو کہے حدیث ہے تو حدیث ماننا پڑے گا جس کی زبان اطہر پہ ایک وقت میں 2 جملے ترتیب دیں اور ایک قرآن بنے اور ایک حدیث بنے اس رسول نے ایک بڑی مشہور اور معروف حدیث کہ میں اپنی امت کے لیے 2 چیزیں چھوڑ کے جاتا ہوں توجہ صاحب ایک انتہائی اہم مسئلے کی طرف آپ کی توجہ مبذول کروں ایک قرآن چھوڑ کے جاتا ہوں اور ایک اپنی اطرت والی اہل بیت چھوڑ کے جاتا ہوں یہ اہل بیت کے ساتھ اطرت کا لفظ اس لیے استعمال کیا کیونکہ نبی جانتے تھے کہ مستقبل میں لوگ اہل بیت میں شامل ہونے کی کوشش کریں گے رسول نے اطرتی کہہ کے حد قائم کر دیں کہ جو بھی اہل بیت ہوگی وہ پاک ہوگی
وہ طیب اور طاہر ہوگی، وہ معصوم من الخطا ہوگی، ان سے غلطی نہیں ہوگی، وہ قرآن کے ساتھ ہیں تو ایسے ہی پاک ہوں گے جیسا قرآن پاک ہے۔ کیونکہ رسول نے دو چیزیں کہی تھی، قرآن اور اہل بیت، تو رسول نے کہا کہ اگر اہل بیت کا ذکر قرآن کے ساتھ آ رہا ہے تو اہل بیت بھی اتنی ہی پاک ہونی چاہیے جتنا قرآن پاک ہے۔ قرآن بھی طیب ہوگا تو اہل بیت بھی طیب ہوں گے، قرآن بھی طاہر ہوگا تو اہل بیت بھی طاہر ہوں گے، قرآن بھی سید ہوگا تو اہل بیت بھی سید ہوگا، قرآن بھی وارث ہوگا تو اہل بیت بھی وارث ہوگا، قرآن بھی پاک ہوگا تو اہل بیت بھی پاک ہوں گے، قرآن دعویٰ ہوگا اہل بیت دلیل ہوں گے، قرآن مقدمہ ہوگا اہل بیت وکیل ہوں گے، قرآن میں سورہ رحمان ہوگی یہ رحمان کے نمائندے ہوں گے، قرآن میں سورہ کوثر ہوگی یہ ساقی کوثر ہوگی، قرآن میں سورہ مومنون ہوگی یہ امیر المومنین ہوگی، قرآن میں انما یرید اللہ کی آیت ہوگی یہ طہارت کے حقدار ہوں گے، قرآن میں انما ولیکم اللہ کی آیت ہوگی یہ ولایت کے تاجدار ہوں گے، قرآن میں سورہ مشرکون ہوگی یہ قاتل المشرکین ہوں گے، قرآن کی چھوٹی بھی آیت ہوگی قرآن کی بڑی بھی آیت ہوگی، اس گھر کا چھوٹا بھی محمد ہوگا اس گھر کا بڑا بھی محمد ہوگا، اور قرآن کو پڑھنا عبادت ہوگا ان کا ذکر کرنا عبادت ہوگا، قرآن کو دیکھنا عبادت ہوگا ان کا چہرہ دیکھنا عبادت ہوگا، اور جو قرآن کو چھوڑ دے گا وہ بھی کافر ہو جائے گا اور جو اہل بیت کو چھوڑ دے گا وہ بھی کافر ہو جائے گا۔ قرآن کے ساتھ اور حوض کوثر تک میرے ساتھ قرآن کے ساتھ اہل بیت۔ اس حدیث کو بنی امیہ اور بنی عباس کے دور میں ختم کرنے کی کوشش کی گئی۔ اب پہلے حصے پہ کسی کو اعتراض نہیں تھا قرآن پہ، اگلے حصے پہ اعتراض تھا۔ نوجوان یہ بات ذہن نشین رکھیے گا کہ تاریخ لکھی گئی ہے درباروں میں بیٹھ کے، تاریخ لکھی گئی ہے تلوار کی دھار پہ۔ آل محمد کی محبت میں نے لکھی ہے۔ ایک جملہ کہوں گا، جملے میں پوری ہسٹری کو بند کرنے لگا ہوں۔ اگر تاریخ اہل بیت کی محبت میں لکھی جاتی تو قرآن کے علاوہ تاریخ لکھنے کی ضرورت ہی نہیں تھی۔ سبحان اللہ، کیونکہ قرآن کی آپ تفسیر لکھتے تو آل محمد کی مدحت اس کے ایک ایک حرف سے ظاہر ہوتی۔ تاریخ لکھی گئی ہے قرآن کے مقابلے، کیونکہ قرآن میں تبدیلی نہیں کی جا سکتی تھی، قرآن میں رد و بدل نہیں ہو سکتا، لہذا بدلے میں تاریخ ایسی لکھ گئی کہ اگر قرآن اہل بیت کا قصیدہ پڑھا ہے تو تاریخ میں ہم اپنے بادشاہوں کے قصیدے پڑھیں۔ بدقسمتی مسلمانوں کی یہ رہی کہ مسلمانوں نے قرآن سے اسلام نہیں لیا، تاریخ سے اسلام لیا، تو اس لیے شک ہوا کہ شاید علی نے اپنے بیٹوں کے نام کسی کے نام پہ رکھے۔ اگر آپ نے قرآن سے لیا ہوتا اور پھر فرمان معصوم لیا ہوتا تو فرمان معصوم کتنا سچا اور سید فرمان ہے کہ اس کے بعد آپ کو کوئی چیز سمجھنے کی گنجائش نہیں تھی۔ اولنا محمد وسطنا محمد وآخرنا محمد، ہم سارے کے سارے محمد۔ بس اس حدیث کو ختم کرنے کے لیے کہ اگر یہ سارے محمد ہیں تو کچھ ایسے نام ایڈیشن کیے جائیں کہ یہ سارے محمد نہیں، ہمارے بزرگوں کے نام بھی نہیں ہیں۔ تاریخ میں ایسا کچھ بھی نہیں ہے، حقیقت قاہرہ کی طرح ہے تاریخ کہ تفاسیر قرآن کو اگر آپ اٹھا کے دیکھیں اور مطالعہ کر کے دیکھیں، مولا علی کے 18 بیٹوں کے جو نام لکھے ہیں آل محمد کی ہسٹری، ان میں سے کسی بھی دشمن اہل بیت کا نام شامل نہیں۔ مکمل بیٹوں کی تفصیل لکھی ہوئی ہے لیکن کسی دشمن کے نام پہ علی نے اپنے بیٹوں کے نام نہیں لکھے۔ اب جنہوں کو یہ حدیث بارے میں نہیں تھی کہ قرآن اور اہل بیت چھوڑ کے گئے، انہوں نے حدیث بدلی، اور جو حدیث بدلی ہوئی ہے وہ بھی آپ کے ذہن نشین ہے۔ انہوں نے کہا کہ رسول قرآن کے ساتھ اہل بیت کو نہیں چھوڑ کے گئے، بلکہ اصل حدیث یہ ہے کہ رسول قرآن چھوڑ کے گئے اور بولیے گا نا میرے ساتھ، سنت کو چھوڑ کے گئے۔ آل محمد کے مذہب کا معجزہ یہ ہے کہ دشمن جب بھی وار کرے اور جیسے بھی وار کرے مذہب ہمارا ہی ثابت ہوتا ہے۔
کہ دشمن ہمیں جتنا مٹانا چاہتا ہے یہ مذہب اتنا ابھرتا ہے۔ اب بنی امیہ کے دور میں یہ حدیث کہی گئی کہ نبی قرآن کے ساتھ سنت چھوڑ کے گئے، اس حدیث کو زیادہ تواتر کے ساتھ نقل کیا گیا اور اسے ہی زیادہ معتبر سمجھا گیا۔ چلے ٹھیک ہے، ہمارا کام ہے دشمن کی کتاب سے اپنا عقیدہ ثابت کرنا۔ یہ ہے آل محمد کا معجزہ کہ کتاب دشمن کی ہوگی، عقیدہ ہمارا ثابت، مورخ ان کا ہوگا، مذہب ہمارا ثابت۔ اب آپ نے یہ لکھا کہ قرآن کے ساتھ نبی چھوڑ کے گئے سنت، ٹھیک ہے، ہمیں حدیث وارد ہے، اس سے زیادہ تحادی بین المسلمین کوئی ہو سکتا ہے کہ میں نے خطہ پیشانی کے ساتھ فریق کی حدیث کو قبول کر لیا۔ آپ نے یہی حدیث کہی نا کہ نبی قرآن کے ساتھ اہل بیت کو نہیں سنت کو چھوڑ کے گئے، وارے میں ہے ہمیں حدیث۔ ہمیں پہلے یہ بتایا جائے سنت کسے کہتے ہیں، سننا کسے کہا جاتا ہے، قبلہ تائید فرمائیے، سنت کسے کہتے ہیں؟ آپ نے کہا قرآن کے ساتھ سنت چھوڑ کے گئے، سنت کے معنی کیا؟ جاؤ لغات اٹھا کے دیکھو، شیعہ مسلک ہو یا اہل سنت، جو لغت پڑھائی جاتی ہے المنجد، قبلہ مستند ترین لغت ہے اور لکھی ہوئی بھی عیسائی کی ہے، اور تمام مدارس میں یہ لغت پڑھائی جاتی ہے۔ اس کے علاوہ جتنے بھی تفاہیم القرآن کی لغات ہیں اٹھا کے پہلے ہی دیکھتے ہیں کہ سنت کے معنی کیا ہے۔ سنت کے معنی کہیں بھی صحابیت تو نہیں ہے نا، اہل بیت کے مقابلے میں تو کوئی چیز نہیں ہے نا۔ سنت کسے کہتے ہیں؟ موضوع سب پسند ہے بھی، سفر کریں گے، اور یہ میں اپنے سامعین کو کھلی آپشن دیتا ہوں، 40 منٹ کے بعد بھی آپ چاہیں گے تو موضوع تبدیل ہو سکتا ہے۔ رٹ کے میں نہیں آتا کہ یہ ہی سنانا ہے اور اتنا ہی سنانا، جب آپ چاہیں گے جیسا چاہیں گے ہم اس گلی میں داخل ہوں گے۔ سنت چھوڑ کے عمر کے لیے بلند تر صلوات، بس پریشان ہو گئی آپ نے سننا، چہرے آپ کے متلاشی ہونے چاہیے، آپ کی آنکھوں میں مجھے تلاش نظر آنی چاہیے کہ آپ جستجو علم کے لیے بیٹھے ہیں، تنقید کے لیے نہیں بیٹھے۔ کیونکہ بعض احباب کو تھوڑا اپنے علم پہ مان ہوتا ہے، وہ اپنا مان اپنی حد تک رکھیے گا۔ سیدہ نے ڈیوٹی ہماری لگائی ہے ممبر پہ بولنے کی، آپ کو مان ہے تو کل کو آپ ممبر پہ آئیے گا، آپ گفتگو شروع کر دیجئے گا، ہم سامنے سامعین بن کے بیٹھیں گے، آپ کو سنیں گے۔ سنت کے 5 معنی ہیں، نوجوان صاحب اٹھیں گے، 5 معنی سنت کے لغات میں سید صاحب 5 معنی دیے گئے ہیں کہ سنت کے 5، چھٹا معنی کسی بھی لغت میں نہیں ہے، 5 معنی۔ اب معنی سنیے گا اور پھر میں آپ کو حویلی اہل بیت میں لے کے آؤں۔ 5 معنی ہے۔ سنت کا پہلا مطلب ہے طریقہ، سنت کا دوسرا معنی ہے مزاج، سنت کا تیسرا معنی ہے رستہ، سنت کا چوتھا معنی ہے چہرہ، سنت کا 5واں معنی ہے منزل۔ 5 معنی کے علاوہ چھٹا معنی کسی نے سنت کا نہیں کیا۔ اب آپ نے سنت کے معنی کر دیے، اب آپ حدیث پڑھیں۔ آپ نے کہا رسول 2 چیزیں چھوڑ کے گئے، ایک قرآن اور ایک سنت۔ اگر سنت کا مطلب طبیعت ہے تو نبی کے بعد وہ طبیعت تلاش کرنی ہوگی جس کی طبیعت نبی سے ملتی ہے۔ اگر سنت کا معنی مزاج ہے تو بعد رسول وہ مزاج تلاش کرنا پڑے گا جو مزاج نبی سے ملتا ہو۔ اگر سنت کا مطلب رستہ ہے تو نبی کے بعد وہ رستہ تلاش کرنا پڑے گا جن کا رستہ نبی کا رستہ ہے۔ اگر سنت کا مطلب منزل ہے تو بعد رسول وہ منزل تلاش کرنی پڑے گی جو منزل رسول کی منزل ہے۔ اگر سنت کا مطلب چہرہ ہے تو تمہیں وہ چہرہ تلاش کرنا پڑے گا جسے ساری رات ہجرت کی کافر یہ سمجھتے رہے کہ شاید محمد سو رہا ہے۔
شروع کر رہے ہیں، قرآن سے سفر شروع کرتے ہیں. ہم نے قرآن سے تلاش کرنا ہے کہ حقیقت کیا ہے. ہم نے تاریخ کا سہارا لے کر تاریخ کی سب سے بڑی بددیانتی یہ دیکھیے گا کتنی بڑی بددیانتی ہے تاریخ کی. چھوٹی سی ایک مثال قائم کرنے لگا ہوں. تاریخ کی سب سے بڑی بددیانتی یہ ہے کہ جس نے سب سے پہلی قرآن کی آیت کو روایت کیا کہ اقرا باسم، جو غار ہرا میں آئی، کہ یہ قرآن کی سب سے پہلی آیت ہے. مسلمانوں کی ہسٹری کی سب سے بڑی بدقسمتی یہ دیکھیے کہ جس نے وہ آیت کی روایت کی ہے وہ اس وقت مسلمان ہی نہیں تھا. ذرا مسلمانوں کا قرآن لینے کا رستہ قبلہ شریف دیکھیے گا کہ جس سے پہلی آیت لی جا رہی ہے وہ غار ہرا کی جو روایت کر رہا ہے کہ جبریل آئے تھے اور رسول کو پروں میں لیا تھا اور جکڑا تھا اور رسول کو پسینہ آ گیا تھا اور جبریل نے کہا تھا میں پڑھانے کے لیے آیا ہوں، آپ پڑھیے، اقرا پڑھ. اچھا کس جاہل نے آپ کو کہہ دیا کہ یہ کہنا پڑھ دوسرے کے جاہل ہونے کی دلیل ہے؟ ابھی تھوڑی دیر پہلے میرے بھائی راجہ گراں نے اعلان کیا کہ قبلہ مجلس پڑھیں گے، قبلہ پڑھیں. یہ ان کا پڑھنا اس بات کا دلیل ہے کہ ہم سننے کے لیے بیٹھے ہیں، آپ پڑھیں. جبریل نے رسول سے یہ نہیں کہا کہ آئیں پڑھواؤں، اقرا آپ پڑھیے، باقی سارے جاہل ہیں. اقرا آپ پڑھیے. جس نے یہ سب سے پہلی حدیث آیت روایت کی وہ خود مسلمان ہے. اگر ہم سے پوچھتے ہو کہ سنت کس سے لینی ہے، آؤ ہم تمہیں اس دروازے پہ نہج البلاغہ اٹھاؤ اور میرے مولا علی کا خطبہ پڑھو. میرے مولا علی نے فرمایا کہ میں رسول کے پیچھے بچپن میں بھی ایسے چلتا تھا جیسے اونٹنی کا بچہ اونٹنی کے پیچھے چلتا ہے، جیسے اونٹنی کا بچہ اونٹنی کے پیچھے چلتا ہے، جیسے اونٹنی کا بچہ اونٹنی کے پیچھے چلتا ہے. اب آج آپ کے ذہن میں یہ سوال ہوگا کہ علی نے اونٹنی ہی کی مثال کیوں دی، کسی اور جانور کی مثال کیوں نہیں دی؟ عرب میں کیونکہ اونٹ زیادہ پائے جاتے تھے اور عربوں کو اونٹ کے کلچر کا پتہ تھا، عربوں کو اونٹ کی عادتوں کا پتہ تھا، عربوں کو اونٹ کے فضائل کا پتہ تھا. اونٹنی میں یہ صفت پائی جاتی ہے کہ اونٹنی کے پیچھے جب اس کا بچہ چل رہا ہو، اگر بچہ رک جائے اونٹنی مر جاتی ہے لیکن قدم آگے نہیں بڑھاتی. اگر اونٹنی رک جائے تو بچہ مر جاتا ہے، قدم آگے نہیں بڑھاتا. رسول کے سامنے علی نے فرمایا میں پیچھے ایسے چلتا تھا جیسے بچہ ماں کے پیچھے چلتا ہے. نبوت رک جائے تو امامت قدم نہیں بڑھاتی، امامت رک جائے تو نبوت قدم نہیں بڑھاتی. یا پھر علی نے سرکار امیر المومنین نے اونٹنی کی تمثیل اس لیے دی تھی کہ مسلمان جب بھی کہیں اونٹ یا اونٹنی کو دیکھیں تو انہیں حدیث یاد آ جائے. جہاں کہیں بھی میدان میں اونٹ اور اونٹنی حق کے مقابلے پہ آ جائے، تو علی یہ فرمان سمجھ میں آتا. میں ہر مجلس میں کہتا ہوں تاریخ اپنے بچوں کو ہم نہیں پڑھائیں گے تو کون پڑھائیں گے؟ کہاں سے سیکھیں گے؟ میری قوم کے بچے ہسٹری کہاں سے لیں گے؟ کہاں سے سیکھیں گے تاریخ؟ تھوڑا ظلم کر دیا بنی امیہ اور بنی عباس سے، انہوں نے تو تاریخ میرے بچوں تک پہنچنے نہیں دی. یہ منبر کا استحقاق ہے کہ بچوں کو ہسٹری سے بھی روشناس کریں، لیکن ان موضوعات کو متنازع موضوع سمجھ کے منبر سے نہیں پڑھا جاتا. پڑھی گئی کبھی جنگ جمل منبر سے؟ جو خاموش بیٹھے انہوں نے سنی نہیں. میں کہتا ہوں کسی کے مسلک پہ آپ اٹیک نہ کریں لیکن حقیقت تو ظاہر کریں. ہمارے بچے یہی سمجھتے ہیں کہ جنگ ہوئی تھی اور جب دشمن کیونکہ تیاری میں ہے وہ ہمارے بچوں پہ ایسے انہی جنگوں کی بنیاد پہ سوال کرتے ہیں اور بچے خاموش اس لیے ہو جاتے ہیں
کیونکہ ہمارے بچوں کا کالج ہے مدرسے حسین، ہمارے بچوں کا ٹی وی چینل ہے عزادار حسین، انہیں مدرسے حسین سے ہم نے اتنا سکھا کے بھیجنا ہوگا کہ اسے ہسٹری کا پتہ چلے۔ چلیں انشاءاللہ پھر کوئی مجلس یاد کروائیے گا، میں پوری آپ کو جنگ سناؤں گا کہ بنیادوں پہ ہوئی تھی اور اس جنگ کے محرکات کیا تھے، وجہ کیا تھی، اور اس جنگ میں سازش کیا تھی، اور علی نے سازش کو ناکام کیسے کیا تھا۔ ابھی ہمیں بڑھنا ہے سنت کی طرف۔ سنت کہتے ہیں اگر مزاج کو، اگر نبی کے مزاج کا نام سنت ہے، ہمیں پوری تاریخ اسلام کا مطالعہ کر کے بتاؤ کس کا مزاج ایسا ہے جو رسول سے ملتا ہے۔ صحیح بخاری میں لکھا ہوا ہے، مشکات میں لکھا ہے، ابن ماجہ میں لکھا ہے کہ نجران کے عیسائی رسول کے پاس مسجد نبی میں تشریف لائے، ان کے زرق برق ریشمی لباس تھے اور گلے میں سونے کی زنجیریں تھیں، ہاتھوں میں سونے کی انگوٹھیاں تھیں۔ جب وہ مسجد میں داخل ہوئے، رسالت مامون ان کو دیکھ کر چہرہ پھیر لیا، وہ اس جانب سے رسول نے چہرہ دوسری طرف پھیر لیا۔ وہ مسجد کے دروازے پہ جا کے جاتے ہوئے صحابہ سے کہنے لگے، ہم نے تو سنا تھا خلق عظیم کا مالک ہے، ہم نے تو سنا تھا بڑا عظیم اخلاق رکھتا ہے، لیکن تم سب مسلمان جھوٹ بولتے تھے، یہ کیسا تمہارا نبی ہے جس کو مہمان کی قدر بھی نہیں ہے، جسے یہ بھی نہیں پتا کہ مہمان سے کیسے بولتے ہیں، مہمان سے ہاتھ کیسے ملاتے ہیں۔ ہم کھڑے رہے ہیں اس لیے ہماری طرف دیکھا ہی نہیں ہے، ہمیں کیا پتا تمہارے نبی کا اخلاق کیسا ہے، ہم تو آنکھوں سے دیکھ کے جا رہے ہیں، تمہارے نبی کے ہاں تو کوئی اخلاق نہیں ہے۔ صحابہ سر جھکا کے کھڑے ہو گئے تھے، وہ سوچ رہے تھے کہ نبی نے یہ کیا کیا تھا، رسول کو تو ان کا استقبال کرنا چاہیے تھا، یہ تو خلق عظیم کے مالک ہے، یہ تو پتھر مارنے والی کو بھی دعائیں دے دیتا تھا، آج اس نے نجران کے عیسائیوں کے وفد کے ساتھ کیسا سلوک کیا ہے۔ مسلمان خاموش ہو گئے، ان عیسائیوں کا کوئی جواب نہیں دے رہے تھے۔ جب وہ عیسائی مسجد نبی کے دروازے سے باہر جانے لگے تو دروازے میں بیٹھا ہوا ایک بوڑھا اور جوان صحابی، نام جس کا سلمان تھا، جس کے اوپر تمغہ کل ایمان کا لگا ہوا تھا، ایمان کے تمغے والے نے ہاتھ پکڑ کے کہا، کن سے پوچھ رہے ہو، آؤ میں تمہیں اس کے پاس لے کے جاؤں جو نبی کا مزاج جانتا ہے، جو طبیعت رسول سے واقف ہے، جو مزاج محمدی سے واقف ہے، جو باخبر ہے نبی کے مزاج۔ کہنے لگے اچھا کون ہے؟ امیر المومنین کے حجرہ مقدس کے باہر پہنچا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، ماشاءاللہ۔ ابھی نہ وفد سے کوئی اندر گیا اور نہ خود میرے بادشاہ باہر گیا، اور علی نے وہیں پہ بیٹھ کے کہا، سبحان اللہ، سلمان ان سے کہہ دے کہ حرام حالت میں اگر نبی کے پاس جاؤ گے تو نبی تمہاری طرف منہ نہیں کرے گا، سادگی میں آؤ، سبحان اللہ، پھر جو پوچھنا چاہو پوچھ لو۔ ماشاءاللہ۔ سنت کو سمجھتے تھے تو علی سے مزاج رسول کسی کے مزاج کے ساتھ ملتا تھا تو وہ امیر المومنین، جس کا رستہ رسول کے رستے سے ملتا تھا وہ علی المرتضیٰ، جن کی منزل نبی کی منزل تھی۔ اب جس بھی سنت کو کھولو گے نیچے حویلی اہل بیت نظر آئے گی، اور کتنا غلط ترجمہ کیا گیا جی، سنت کہتے ہیں جو رسول کرے، یہی کہا جاتا ہے نا، یہی ترجمہ کیا جاتا ہے، جو رسول کرے وہ کرنا سنت ہے۔ پورے دنوں کا مسلمان تھا میرے سامنے، آنکھوں میں آنکھیں ڈال، میں تجھے کئی ایسی سنتیں نبی کی دکھاتا جو نبی کرتے تھے، تو کر، مجھے مسلمان رہ کے دکھا۔ اندھی تکلیف تو قبلہ جائز نہیں نا، آپ یہ کہتے جو نبی کرتے تھے وہ کرے تو سنت ہے۔ اچھا تو پھر جو نبی کرتے تھے وہ سب کرو۔ کتنی شادیاں تھی رسول کی، اس سنت میں عمل کیوں نہیں؟ آج تک کوئی مولوی بیٹی کے احترام میں کیوں نہیں کھڑا ہے؟ پریشان ہو گئے آپ۔ کسی دن کوئی مسلمان نانا نماز پڑھنے کے لیے جاتے ہوئے بیٹی سے کہے، بیٹا جب میں سجدے میں جاؤں تو تھوڑی دیر کے لیے نواسا کاندھے پہ بٹھانا، میں نے سنت پہ عمل کرنا ہے۔ سنت نقل کی، وجہ سنت نقل نہیں کی۔ رسول یہ کرتے تھے، یہ بھی بتایا کیوں کرتے تھے۔ سفید لباس پہن
مسواک کرنا سنت نہیں، دانت صاف کرنا سنت ہے۔ اور مجھے یہاں تو ماشاءاللہ آپ انگلش ماحول میں رہتے ہیں، پاکستان میں مجھے اس سنت پہ عمل کرتا ہوں، میں ایسا دیکھتا ہوں کہ یہ کیسا سنت پہ عمل ہے۔ شہری رہتا ہے سنت پہ کیسا عمل ہے کہ درخت کسی کا ہوتا ہے، میں ٹھیک کہہ رہا ہوں، یہ کلچر ہے پاکستان، درخت کسی کا سنت پہ عمل کرنے، مولوی چھری گھر سے لے کے جاتے ہیں بغیر اجازت کے۔ اب ایک جملے میں پوری ہسٹری بند کر دوں، حق داروں کا حق پہ قبضہ کر کے سنت پہ عمل کرنا تمہاری پرانی عادت ہے۔ یہ تو پہلے سوچئے گا کہ آخر ان سنتوں کے پیچھے چھپی ہوئی وجہ کیا؟ درمیان سے مانگ نکال دیتے تو کیوں نکال دیتے؟ ایک دن رسول درمیان سے مانگ نکال کے مسجد میں صحابہ نے نبی کا چہرہ دیکھا، جس زلفوں کی اللہ نے قرآن میں قسمیں کھائی تھی، ان زلفوں کے درمیان میں مانگ دے کے صحابی تڑپ کے اٹھ کے کھڑے ہو گئے، فرمایا صدقے جائیں یا رسول اللہ، آج چہرہ کتنا خوبصورت لگ رہا ہے، آج واللیل والی زلفوں میں درمیان میں مانگ ہے، ہمارا جی چاہتا ہے کل کو ہم بھی درمیان سے مانگ نکالیں اور لوگوں کو بتائیں کہ سنت محمدی پہ عمل ہو رہا ہے۔ رسول نے فرمایا تم نے درمیان میں مانگ تو دیکھی ہے، یہ نہیں پوچھا میں نے نکالی کیوں ہے، یا رسول اللہ صدقے ہو جائے کیوں نکالی ہے؟ فرمایا میرے ایک کاندھے پہ حسن بیٹھتا ہے، ایک کاندھے پہ حسین بیٹھتا ہے، میں اللہ کا آدھا نبی ہوں، میرا جی چاہتا ہے جتنی زلف حسن کے ہاتھ میں ہو اتنی ہی زلف حسین کے ہاتھ۔ ہم نے بادشاہوں کے درباروں سے اسلام نہیں لیا، ہم نے قرآن کے وارث سے اسلام لیا۔ قرآن حافظ سے نہیں محافظ سے ملتا، قرآن شبینے سے نہیں آل بیت کے سینے سے ملتا۔ کائنات بند کر دی تھی آل محمد نے اپنے خود، اس لیے خدا نے کہا فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ، پوچھا کرو اہل ذکر سے، اس لیے کہ تم نہیں جانتے، پوچھو اہل ذکر سے، خدا کہہ رہا ہے پوچھو، جبکہ وہ عالم کل ہے، وہ دنیا کو محتاج اہل بیت دیکھنا چاہتا ہے۔ اس خدا نے یہ نہیں کہا کہ مجھ سے پوچھو۔ سلونی کا دعویٰ صرف علی ہی نے نہیں کیا، پوری علمی ذمہ داری کے ساتھ۔ سلونی کا سب سے پہلا دعویٰ خود توحید نے کیا۔ آج بھی ہر رجب کی پہلی شب جمعہ خدا عالم ملکوت میں فرشتوں کی محفل سے جاتا ہے۔ امام صادق کا فرمان، میں دیکھ نہیں آیا کہ ایسا ہوتا ہے، یہ ایک ہی گھر ہے جو وہاں کی خبریں جانتا ہے، جنہیں پتا ہوتا ہے کہ وہاں کیا ہوگا۔ امام نے فرمایا تھا رجب کی پہلی شب جمعہ خدا عالم ملکوت میں تمام ملائکہ کو اکٹھا کرتا ہے اور حاطف غیبی سے ندا آتی ہے، سلونی پوچھو مجھ سے۔ یہ جو علی دعویٰ کر رہے ہیں
یہ سنت توحید کو پورا کرنا ہے. دوسرا دعویٰ سلونی سارے نبی نے کیا تھا. انہوں نے کہا تھا یا اہل القریہ سلونی اذا ما شئتم، اے میرے گاؤں والوں پوچھو مجھ سے. اس سے پہلے کہ میں تمہیں چھوڑ دوں. تیسرا دعویٰ سلونی خود رسول پاک نے کیا. یا ایھا الناس سلونی مدینے میں کیا تھا. او مدینے والوں پوچھو مجھ سے. مولا علی نے خلیفہ بننے کے بعد سلونی نہیں کہا. بڑا اچھا لگتا ہے مجھے اپنی قوم کو مشکل رستوں سے گزار کے نتیجے کرنا. چبا چبایا لقمہ کھانے کا میں عادی نہیں. نئی چیز قوم کے حوالے کرنا چاہتا ہوں. پہلی بار جو سلونی کا دعویٰ ہوا یہ منبر کوفہ پہ نہیں ہوا. پہلی بار جو علی نے سلونی کا دعویٰ کیا تھا یہ نبی کے ہاتھوں پہ کیا تھا. شیخ غورِ عاملی سے لے کر روایت پڑھنے لگا. انہوں نے کہا کہ پہلی بار جب 16 رجب کو رسول حرم کعبہ پہ بیت اللہ سے علی کو لے کے باہر آئے تھے تو باہر بیٹھے ہوئے تھے لات منات اور عزا کے پجاری. انہوں نے ایک دوسرے سے پوچھنا شروع کر دیا یہ بچہ کہاں سے آیا، یہ بچہ کہاں سے آیا. پھر کہنے لگے لات سے پوچھو یہ بچہ کہاں سے آیا کیونکہ یہاں پر منات رہتا ہے. اس سے پوچھو بچہ کہاں سے آیا. کسی نے کہا نانا عزا سے پوچھو کہ بچہ کہاں سے آیا. کسی نے کہا ابو جہل سے پوچھو کہ یہ بچہ کہاں سے آیا. جب اللہ کے گھر کی دیواروں کے ارد گرد کافر کہہ رہے پوچھو بچہ کہاں سے آیا، پوچھو بچہ کہاں سے آیا، پوچھو بچہ کہاں سے آیا. 3 دن کا علی رسول کے ہاتھوں پہ تڑپا. کہنے لگا ان سے کیوں پوچھتے ہو، مجھ سے پوچھو. سلونی مجھ سے اور سارے رسول کے ہاتھوں پہ آ کے رسول کے ہاتھوں کو منبر بنا کے میرے مولا بولا. مولا تورات سناؤں، انجیل سناؤں، زبور سناؤں. قرآن ابھی پورا نازل نہیں ہوا. جب میں اس کی شرح پہ گیا، شرح کتنی خوبصورت ہے کہ آخر رسول کے ہاتھوں پہ ہی مولا علی کی قوت. کیونکہ قرآن نے 2 مثالیں دی ہیں. اہل ذکر سے پوچھو لا تعلمون تم نہیں جانتے. خدا نے کہا طبقے ہیں 2 طرح کے. ایک ہے اہل ذکر، ایک ہے لا تعلمون. ایک جاننے والے ہیں، ایک پوچھنے والے ہیں. اور خدا نے کہا تھا جب بچہ، اور خدا انسان سے مخاطب اخرجکم من بطون امہاتکم، تمہیں یاد ہے جب تم ماؤں کے پیٹ سے باہر آئے تھے. لا تعلمون. اب میرے سامنے کعبہ کی تاریخ کھلی ہوئی ہے اور میرا جی چاہتا ہے میں یوں ساری سمیٹ کے میرا مولا مجھے اتنی توفیق دے دے کہ تمہارے کلیجوں کے اندر رکھ سکتا. وہاں پہ خدا نے کہا تھا کہ جب تم ماؤں کے بطنوں سے باہر آئے اپنی حیثیت نہ بھولنا. لا تعلمون تم کچھ بھی نہیں جانتے. تمہیں یہ بھی نہیں پتا تھا کہ باپ کون ہے، تمہیں یہ بھی نہیں پتا تھا کہ ماں کون ہے. تم صرف پینا جانتے تھے اور یہ بھی نہیں پتا تھا کس کا پینا ہے. تمہیں کچھ بھی نہیں آتا تھا. تم لا تعلمون تھے، تم کچھ بھی نہیں جانتے تھے. خدا نے اسی لیے رسول کے ہاتھوں پہ علی کو بلوا دیا تھا کیونکہ کل کو دنیا نے کہنا تھا جیسے ہم پیدا ہوتے ہیں ویسے ہی یہ پیدا ہوتے ہیں. 3 دن کی علی نے بول کے بتا دیا تم جب ماں کے بطنوں سے باہر آؤ تم کچھ بھی نہیں جانتے. اور جب ہم کعبے سے ظاہر آئے ہم کہتے پوچھو کیا پوچھنا تھا.
علی نے فرمایا کہ میرا تعلق لا تعلمون سے، میرا تعلق اہل الذکر سے، تم نے مجھے بتانا نہیں۔ کیا کہنے میرا مالک، تیرا ایک ایک لمحہ کائنات کو علم دے رہا ہے۔ ان سے کہا کہ پوچھو، اگر سلونی ہی دعویٰ کر کے 3 دن کے لیے خاموش ہو جاتے تو آج پھر تاریخ کا طالب علم پریشان ہو جاتا کہ کیا رسول سے بھی کہہ رہا تھا پوچھو۔ اسی لیے علی نے ان سے سلونی کہنے کہ فوراً بات کہا، یا رسول اللہ سناؤں؟ تمہیں بتاتا ہوں، ان سے سنتا ہوں۔ سمجھ گفتگو آئی ہے؟ ایک جملے میں رسول کی عزت بھی بتائی، اپنی اہمیت بھی بتائی، اور ان کی اوقات بھی بتائی۔ تمہیں بتاتا ہوں، اس سے سنتا ہوں، زمانے کو سناتا ہوں۔ تم مجھ سے پوچھ سکتے ہو، میں اس سے سن سکتا ہوں۔ اور جب ایک دفعہ ایک شخص نے پوچھا تھا، یا علی یہ آپ سوال کریں فوراً جواب کیوں دے دیتے؟ تھوڑا سوچ لیا کرو، کئی بار اتنی جلدی جواب دینا بھی ٹھیک نہیں ہوتا۔ فرمایا تیرے ہاتھ کی انگلیاں کتنی ہیں؟ 5 ہیں، سوچا کیوں نہیں؟ مولا ہر وقت ساتھ رہتا ہے۔ فرمایا جیسے یہ ہاتھ تیری آنکھوں کے سامنے ہے۔ اس لیے تو مسٹر گبن نے جب مولا علی کا خطبہ پڑھا تھا تو یہ انگریز مورخ مسٹر گبن نے اپنی کتاب کے آخر میں ایک لفظ لکھا، اس نے کہا میں مسلمان نہیں ہونا چاہتا، لیکن میں ایک عقیدے پہ آ گیا ہوں۔ 1400 سال پہلے مسلمانوں میں ایک شخص تھا، بیٹھتا وہ ریت میں تھا، باتیں وہ آسمان کی کرتا تھا۔ میرا یقین ہے یا یہ اس نے ہاتھوں سے بنائی ہے یا آنکھوں کے سامنے بنتی دیکھی ہے۔ پریشان ہو گئے، میں وہ خطبہ بھی سنا دیتا۔ 14 یا 15 مجلسیں ہوگی میری عورتوں میں، حسرت رہی میری کہ محمد علی نعرہ لگائے، نہ درود نہ نعرہ۔ جو بالکل فری مجلس سننے کے موڈ میں ہیں، چلے ان سے میں خطبہ مالک ہوں۔ مولا نے تصغیر کائنات میں خطبہ، کائنات وجود میں گئے۔ مسلمانوں نے علی سے سیکھا۔ انگریز مورخ نے کہا تھا، خدا کی قسم کتنا خوبصورت جملہ، اس نے کہا کاش یہ لوگ علی کو میدان جنگ میں مصروف نہ رکھتے اور علی کو منبر پہ بٹھا دیا جاتا، علی علم کی وہ گرہ کھول کے چلا جاتا کہ قیامت تک کے لیے انسانیت کو تحقیق کی ضرورت ہی نہیں۔ لفظ سننا میرے مولا نے منبر کوفہ میں بیٹھ کے مولا نے کہا، اور یہ لفظ کہا جاتا ہے نا، مولا نے کہا سلونی قبل ان تفکرون۔ اس کا ترجمہ یہ کیا جاتا ہے، پوچھو مجھ سے اس سے پہلے کہ میں تمہارے درمیان سے چلا جاؤں، اس سے پہلے کہ تم مجھے کھو دو۔ عربی زبان کے ماہر سامنے بیٹھے ہیں، ان کی تائید۔ دوسرا ایک جملہ کہا جاتا ہے جس کی مجھے علامہ مجلسی کی بہار میں جا کے تصدیق، ایک عام جملہ بولتے ہیں کہ علی نے فرمایا پوچھو میں زمین سے زیادہ آسمان کی رسد، یہی سنا ہے نا آپ نے، کل جملہ ہے۔ آج کے دن اس جملے کی تصحیح کر لیجیے۔ یہ کہنا دشمن ہم پہ سوال کر سکتا ہے، زمین سے زیادہ آسمان کے رستے جانتا ہے، یعنی کہ زمین کے کم جانتا ہے اور آسمان کے زیادہ جانتا ہے، اور جہاں کمی آ جائے وہاں اکمل نہیں ہوگا۔ علی کا حقیقی جملہ یہ تھا، علی نے فرمایا پوچھو اتنے تم زمین کے رستے نہیں جانتے جتنے میں آسمان کے رستے جانتا۔ اور جس نے پہلی بار چاند پہ جو گیا تھا، اس کا جب انٹرویو لیا گیا تھا تو اس نے بھی یہ انکشاف کیا تھا، اس نے کہا مجھے نہیں پتا تھا کہ دنیا چاند پہ جا سکتی ہے،
لیکن میں نے علی کا یہ لفظ پڑھا تھا. علی نے کہا تھا میں رستے جانتا ہوں. علی کہہ کے گئے تھے کہ آسمان کو بھی رستہ جاتا ہے. تو راہ ہے آسمان. آج یہ جتنے جہاز جا رہے ہیں یہ اپنے اپنے رستے پہ جا رہے ہیں, یہ اپنے اپنے روٹ پہ جا رہے ہیں. کون سا علم ہے جس کی گرہ علی نے نہیں کھولی؟ وہ عالم میری آنکھوں کے سامنے لے کے آؤ. وہ کیمیا کا جاننے والا ہو میں علی کا کیمسٹری کا خطبہ اسے سناؤں. وہ علم طب کا جاننے والا ہو میں علی کا میڈیکل کا خطبہ اسے سناؤں. کس علم پہ میرا مالک نہیں ہو؟ میرے مالک نے فرمایا کہ دنیا کیسے وجود میں آئی تھی. مولا فرمایا خدا نے ایک مادے کو تیار کیا, نادیدہ نگاہوں نے اس مادے کو دیکھا. اسی لفظ نادیدہ پہ مجھے روک دیا جائے اور میں 2 گھنٹے نادیدہ پہ بولوں تو لطف آئے گا. نادیدہ نہ دیکھنے والی نگاہوں نے, قدرت کی نادیدہ نگاہوں نے اس مادے کو دیکھا. وہ مادہ جلالت الہی سے پانی پانی ہو گیا. مولا فرماتے وہ پانیوں سے زمینیں بناتا گیا, اگتے ہوئے بخارات سے آسمان بناتا گیا. مولا فرماتے پہلی زمین اور پہلے آسمان کے درمیان اس نے 500 سال کی نظر کا فاصلہ رکھا. نظر کا فاصلہ جسے لائٹ ایئر بولتے ہیں. آج کی سائنس نے کہا وہ ایک نظر کا فاصلہ 2,46,000 میل فی سیکنڈ ہے. 2,46,000 میل فی سیکنڈ. علی فرماتے 500 سال کی نظر کا فاصلہ. اس پہلے آسمان کا نام برقیہ ہے. صدقے سجدے کیا کرو تو میری جیسا ایمان. اس پہلے آسمان کا نام برقیہ. اس میں خدا نے اتنے فرشتے پیدا کیے جو قیام میں ہیں وہ قیام تک رہیں گے, جو رکوع میں ہیں وہ قیامت تک رکوع میں, جو سجدے میں ہیں وہ قیامت تک. مولا فرمایا پھر اس کے اوپر پہلے آسمان اور دوسرے آسمان کے درمیان پھر 500 سال کی نظر کا فاصلہ. اس دوسرے آسمان کا نام کیتوم ہے. مولا اس میں کیا ہے؟ فرمایا وہاں پر اتنے ملائکہ ہیں جتنے زمین پہ ریت کے ذرے ہیں. مولا وہ کیا کر رہے ہیں؟ فرمایا وہ آل محمد کی تسبیح کر رہے ہیں. اس لیے تو فرشتوں نے کہا تھا تو زمین پہ اسے آدم کو خلیفہ کیوں بنا رہے؟ نہ ہم سب پہ ہم بھی تسبیحاں کرتے ہیں. اللہ فرمایا پھر اس کے اوپر تیسرا آسمان, اس تیسرے آسمان کا خزاں ہے. پھر 500 سال کی نظر کا فاصلہ. مولا اس پہ کیا ہے؟ فرمایا اس میں اتنے فرشتے ہیں جتنے بارش کے قطرے. مولا وہ کیا کر رہے ہیں؟ فرمایا کہ قیامت تک کے لیے آل محمد کے دشمنوں پہ لعنت کر رہے ہیں. پھر اس کے اوپر چوتھا آسمان ہے جس کا نام الیس ہے. مولا وہاں کیا ہے؟ فرمایا وہاں پر ایک نبی ہمارے آخری بیٹے کا انتظار کر رہا ہے. پھر اس کے اوپر 5واں آسمان, اس کا نام معذور ہے. پھر اس کے اوپر 6واں آسمان ہے, اس کا نام کلا ہے. پھر اس کے اوپر سدرۃ المنتہا ہے. اس کے اوپر حجاب الحمد ہے, اس کے اوپر حجاب العزت ہے, اس کے اوپر حجاب جبروت ہے, اس کے اوپر حجاب الرحمانیت ہے, اس کے اوپر حجاب الرحمانیت ہے, اس کے اوپر حجاب شفاعت ہے, اس کے اوپر حجاب حسن ہے, اس کے اوپر کعبہ قوسین ہے, اس کے اوپر عرش اعلیٰ ہے, اس کے اوپر عرش دوم ہے, اس کے اوپر عرش سوم ہے, اس کے اوپر عرش چہارم ہے, پھر عرش پنجم ہے, پھر عرش ششم ہے, پھر عرش ہفتم ہے, پھر وہاں پر عرش معلیٰ ہے, وہاں پر کرسی ہے, کرسی کے قریب پردہ ہے. وہ مقام ہے جہاں ہمارا سردار جوتیوں سمیت بلایا گیا. مولا کا خطبہ مکمل ہوا, یا بندہ زمین پہ گر کے غش کھایا. علی نے اس کے سینے پہ ہاتھ رکھ کے کہا با خدا مجھے تجھ سے یہی اندیشہ تھا. سلونی ہم سے پوچھو, توجہ ہے صاحب, سلونی ہم سے پوچھو, ہم سے پوچھو, ہم تمہیں بتائیں کہ کیا ہے. اور جو بھی جواب دیا قرآن سے دیا. ماشاءاللہ کیا بات ہے. میرے مولا نے کوفے کے منبر پہ بیٹھ کے جملہ سنا. میرے مولا نے کوفے میں بیٹھ کے کہا کوفے والو مجھے علی سے مقابلہ کرتے ہو, خلافت چھین کے یہ سمجھتے ہو کہ تم نے علی کو اس کے حق سے محروم کر دیا. مولا نے یوں اپنے ہاتھ کی جلد کو پکڑا, جملہ سنیے. مولا نے فرمایا ھذا صفت العلم, یہ میری جلد نہیں ہے, علم کا غلاف ہے. دو چار یہ
کے چہرے نہ بولتے مجھے مولا کی قسم میں اپنے 3 جملے نہیں پڑھتا، کیونکہ آپ کا استحقاق ہی نہیں میں سمجھتا تھا کہ میں اگلے جملے سے بے نیازی نہ کیا گیا۔ مولا نے فرمایا یہ میری جلد نہیں ہے، یہ علم کا غلاف ہے۔ یہ کہہ کے میرے مولا نے اپنی ابا کو کھولا، کشف البطن ہی علی نے اپنے پیٹ سے اپنی ابا کو چاہ کیا، اپنی پسلیوں پہ ہاتھ رکھا، او کوفے والو دیکھو یہ میری پسلیاں نہیں، یہ علم کی حدیں ہیں۔ اتنا کہنے کے بعد میرے مالک علی نے سینے پہ ہاتھ رکھا، مجھے 14 کی صداقت کی قسم ہے میرا مولا مجھے طاقت دے دے میں اڑ کے اپنے بادشاہ کا جملہ سناؤں۔ میرے مولا علی نے سینے پہ ہاتھ رکھا، او کوفے والو علی سے مقابلے کرتے ہو میرے سینے کو دیکھو، یہ میرا سینہ نہیں ہے، ھذا کنزینۃ التوحید، یہ توحید کا صندوق ہے۔ جینائے توحید، یہ توحید کا صندوق ہے۔ صندوق کیوں کہا؟ گنجینہ کیوں کہا؟ صندوق میں ہمیشہ قیمتی چیزیں ہوتی ہیں۔ فرمایا میرا سینہ وہ ہے جس میں توحید کے قیمتی راز ہیں۔ یہ لفظ کہنے کے بعد میرے مالک نے فرمایا ھذا صفۃ العلم ھذا لعاب رسول اللہ۔ یا تو انہیں وہاں پہنچا دے جہاں میں لے کے جانا چاہتا ہوں، یا ان کے ذہنوں کی کھڑکیاں کھول دے، میں وہ بادشاہ کا جملہ فضیلت کا رکھ کے آ سکوں۔ اتنی بلندی پہ جا کے جب لوگوں کے عقیدے متزلزل ہونے شروع ہو گئے کہ علی کہہ رہا ہے کہ یہ علم کی جلد ہے، یہ علم کا غلاف ہے، اور یہ علم کی حدیں ہیں، اور یہ توحید کا صندوق ہے۔ اتنا کہنے کے بعد اللہ نے فرمایا ھذا صفۃ العلم ھذا لعاب رسول اللہ، اور یہ جتنا علم میں تمہیں دے رہا ہوں یہ تو صرف ابھی رسول کا لعاب ہو رہا ہے، جو میں نے نبی کی زبان چوسی ہے، یہ تو ابھی وہ بول رہا ہے، اور تم چکرا گئے ہو، ابھی لعاب بولا ہے، لہو نہیں بولا۔ میں نے نبی سے علم ایسے لیا ہے جیسے پرندہ بچے کو دانا دیتا ہے۔ بندہ اٹھ کے کھڑا ہوا، یا علی یہ کیوں نہیں کہا جیسے ماں بچے کو دودھ دیتی ہے؟ فرمایا ماں پہلے خوراک کھاتی ہے، خوراک سے خون بنتا ہے، خون سے دودھ بنتا ہے۔ پرندہ جیسے دانا اٹھاتا ہے ویسے ہی بچے کے تہا میں رکھ دیتا ہے۔ میں نے نبی سے علم ایسے جیسے ہی آیت آتی تھی رسول میرے دہان میں منتقل کرتے، یا اس راز توحید کو نبی جانتے تھے یا میں نہیں جانتے۔ بس بڑی جلدی جلدی میں آپ کو بولوں، جب بھی جواب دیا قرآن سے جواب، کیونکہ قرآن دعویٰ ہے اور اہل بیت دلیل، اور رسول 2 ہی چیزیں چھوڑ کے گئے، ایک قرآن اور ایک اہل بیت۔ جن سے آپ کہہ رہے ہیں کہ ان سے دین لکھا جائے، ان سے جب بھی پوچھا گیا انہوں نے بھی ان سے پوچھا، کیونکہ قرآن کی جیسی تفسیر اہل بیت کرتے ہیں ایسی کوئی بھی بیان نہیں۔ میرے مالک سے پوچھا گیا، آ کے امام حسن سے پوچھا تھا، امیر شام کے بیٹے سے فقیر شام نے پوچھا، اس نے
نے کہا کہ سوال دیکھیے گا اور جواب دیکھیے. اس نے کہا یہ جو تم ہاشمی جوان ہوتے ہو تمہاری داڑھی گھنی ہوتی ہے. ہم جو امیہ کے ہیں ہماری داڑھیوں میں کہیں کہیں بال ہوتے ہیں کہیں کہیں نہیں ہوتے. اس کا جواب قرآن سے دکھا سکتا ہے؟ پورا ملبہ چوپ ہو جائے شاید میں نے آپ سے دعا دینی اور چیر کے لینی ہے آپ سے. جب کہا کہ یہ جو داڑیاں گھنی ہیں اور ہمارے کہیں کہیں بال ہیں اس کا جواب حسن ذرا قرآن سے دکھا. امام نے ایک لمحہ دیر کے بغیر کہا تو نے قرآن پڑھا والبلد الطیب یخرج من بطنه نباتا. اللہ کہتا ہے کہ جہاں پر الطیب زمینیں ہوتی ہیں وہ گھنی فصلیں دیتی ہیں اور خبیث زمینیں بنجر فصلیں دیتی ہیں. جو لفظ قرآن سے سمجھتے کھڑے ہوئے تھے. میرے مولا امام حسن باغ میں کھڑے تھے یا فقیر شام ہوئے. اس نے آگے کہا تیرے بابا نے سلونی کا دعویٰ کیا تھا تیرا بھی یہی ہے؟ امام نے فرمایا ہم سارے ہی علی ہیں. سوال کر. اس نے فوراً کہا اس کھجور میں پھل کتنے؟ ماشاءاللہ. امام نے کہا اس میں 4000 چال. اس نے خادم غلام بلایا جلدی کرو چلو ایک پھل بھی نہ چھوڑنا. سارے زمین پہ پھینکو سارے زمین پہ پھینکو. کوئی رہ تو نہیں گیا؟ نہیں سارے ہیں. پھر تسلی کرو کوئی نہیں بچا گنو نہیں. امام حسن کھڑے نوکروں نے گننا شروع کر دی. کھجوروں کی گنتی ہو رہی. امامت کا امتحان ہو کیسے جہل سے کھجوروں سے امام کو دیکھ رہے ہیں. کھجوروں کی گنتی سے امامت کا مطالعہ کر رہا ہے. کھجوریں گننی شروع ہوئی. جب امام حسن کا چہرہ دیکھ رہا اور فقیر شام کھڑا ہو دیکھ رہا ہے کہ اب ایک بھی کھجور کم ہو سکتی ہے اور پھر حسن کو سلونی کا دعویٰ واپس لینا پڑے گا. کھجوریں گنتے گنتے جب 4004 کھجوریں مکمل ہو گئی اور ٹوکری خالی ہو گئی نیچے کوئی کھجور باقی نہ بچی. اسی وقت دیکھ کے حاکم شام نے کہا اچھا شاید تو نے کوئی علم غیب سیکھا ہوا ہے. اس علم کے ساتھ تو نے کہہ دیا تھا 4004 ہے اور پھر یہ 4004 نکلی. امام نے مسکرا کے فرمایا جاہل یہ ہے تمہاری معرفت کا فرق ہے. میں نے علم غیب سے نہیں میں نے کہا 4004 یہ ہو گئی. میں نے علم غیب سے کہا 4004 تو اس پہ ہونا واجب تھا کیونکہ یہ نباتات میں ہے اور ہم عالمین کے امام ہیں. اور کھجور کے ہاں یہ صفت پائی جاتی ہے کہ کھجور نباتات میں سے بھی ہے حیوانات میں سے بھی ہے. کیونکہ اس کا سر کاٹ دیا جائے تو یہ سوکھ جاتی ہے. باقی کسی بھی درخت کو آپ اوپر سے کاٹ دیں دوبارہ تنا نکل آئے. یہ وہاں درخت ہے اسے اوپر سے کاٹ دیا جائے یہ سوکھ جاتا ہے. اسے پانی میں گرا دیا جائے یہ ختم ہو جاتا ہے. صدیوں پہلے امام نے کہا تھا اس کا دماغ اوپر ہوتا ہے. یہ پھل نیچے سے نہیں دیتی یہ اوپر سے. ہر چیز کا اثر زمین سے اوپر جاتا ہے اس کا اثر اوپر سے نیچے. کاش دنیا اہل بیت کے دروازے پہ آئی ہوتی تو کون سا علم تھا جو میرے معصومین نے چھوڑا. کون سی گرہ تھی جو میرے مولا نے کھولی نہیں تھی. بعد از علی علی کا ہر بیٹا علی بن گیا اور علی کے بعد علی کی بیٹیاں علی بن گئی. آج آئے ہو اچھے علم کی نیت سے. تم وطن
वतन में बैठ के चेहलम मना रहे हो, इस नीयत के साथ कि इस गरीब का बहनों ने चेहलम नहीं मनाया। पहला चेहलम था और बहन कैद में थी। पहला चेहलम, मलक जी मेरा मालिक हुसैन पहली आंसू का सदका आपकी परेशानियों का दूर फरमाए। मेरा मालिक आपको वतन नसीब फरमाए, आपकी हर परेशानी दूर हो, हर मातमी की कदर होती है परदेश में के वतन क्या है। इसलिए रोज जिंदान में आके पूछती थी सजाद परिंदे कहाँ, तड़प के मेरे मौला कहते सकीना घरों को जाते। बीबी लोग कहती है अगर तकलीफ ना हो तो सवाल करूं, हमने भी कभी घर जाना है। बहन के कड़ियों वाले हाथ चूम के कहता हर कोई पूछे तू ना पूछा कर, हर किसी ने जाना है तूने नहीं जाना। सकीना तेरा वतन मदीना, तेरा वतन अब शाम है। तू सो जाएगी मेरी शहजादी शाम में। आधी रात का वक्त था, जिंदान में एक आवाज आई, हुसैन का बेटा तुझे हमारे हाकिम ने दरबार में बुलाया। मुझे माफ कर दीजिएगा, जब जिंदान में आधी रात के वक्त सिपाही ने आवाज दी इब्न हुसैन हाकिम ने तुझे दरबार में बुलाया। कड़ियों पे सर था, मेरे इमाम ने दे के कहा ओ कमीनों, पेशियों का कोई वक्त होता तुम्हारा जब जी चाहता है हमें दरबार में बुला लेते। इसने कहा कोई अहम मसला है, हाकिम दरबार में आके बैठ गए। उसने कहा हुसैन के बेटे को बुला ले। अदब के साथ मुसीबत पढ़ने का आदि हूँ, जुमले की वजाहत इसलिए नहीं करूंगा कि सैयद चेहरे बैठे हुए हैं। रुखसार शादी मुझे माफ कीजिएगा, मैं जुमला वजाहत नहीं करूंगा, अदब के साथ पढ़ने लगा। बुलाया चौथे इमाम को था, पांचवा इमाम साहब उठा। अब मुझसे मजबूरी ना पूछना कि सैयदों की मजबूरी क्या थी। चौथे इमाम की कमर सीधी हुई, पांचवें के तलवे जमीन से। एक कड़ी, दो इमाम थे, एक रुकू की हालत में, एक क़याम की हालत में। जो रुकू की हालत में था उसके बाल सफेद थे, जो क़याम की हालत में था उसका कुर्ता जला हुआ था। बाप के आंखों का लहू भर जाता, बेटा अपने लबों के साथ बाप की आंखें साफ करता। दरबार में खड़े हुए, मलौन तख्त पे आके बैठा। इसने कहा हुसैन का बेटा, मैंने तुझे आधी रात को दरबार में इसलिए बुलाया, मेरा मौला मुझे अगला जुमला पढ़ने से पहले मौत दे देता, मैं अपनी कौम को ये जुमला। इसने कहा मैंने आधी रात को तुम्हें दरबार में इसलिए बुलाया है, मैं तुम्हारी कैदें आजाद करना चाहता हूं। मुझे बीबी की इज्जत की कसम है, जब कहा मैं कैदें आजाद करना चाहता हूं, सजाद ने रो के कहा मुझे बता मैं जाऊं कहां। इसने कहा वापस मदीने चला जा। मौला सजाद ने रो के कहा कमीने तूने मेरा मदीने में छोड़ा कौन है? उस मदीने में जाऊं जहां कहीं अकबर होता था, कभी अब्बास होता था, कभी मेरा बाबा हुसैन होता था। तूने वीरान कर दी कब्र मोहम्मद की, तूने उजाड़ दिया घर बतूल। हुसैन का बेटा मैं इसलिए कैद आजाद कर रहा हूं, मुझे डर है तेरी मौजूदगी में मेरे ऊपर अजाब ना आए। मैं रात को डर के उठता हूँ, मुझे नींद नहीं आती। इसे जब कहा मुझे खौफ आता है, मेरे मौला सज्जाद ऐसे तड़पे जैसे पर्ची लगी है। मौला सज्जाद ने कहा तुझे अब खौफ आया जब मेरा घर उजड़ गया, तुझे तब खौफ नहीं आया जब 70 कदम में पहले देख रही थी।
کہتے ہیں آزاد کر رہا ہوں. مولا حسین سجاد نے کہا نہیں, فیصلہ میں نے نہیں کرنا. کیوں؟ تو بیٹا نہیں. فرمایا میں بیٹا ہو کے وارث نہیں, وہ بہن ہو کے وارث ہے. وارث کون ہے؟ حسین. میں نہیں, میری ماں ہے, وہ شریکت الحسین ہے. فیصلہ میری پھوپھی کرے گی, فیصلہ علی کی بیٹی کرے گی. آدھی رات کو مولا سجاد واپس آئے, زندان کی دیوار کے ساتھ لگ کے کھڑی تھی علی کی بیٹی. کہا اماں یہاں کیوں کھڑے ہیں؟ فرمایا جب سے ماں دربار سے واپس آئی ہے میرا درباروں سے اعتماد اٹھ گیا ہے. سجاد جب سے تو دربار میں گیا ہے میں رو رو کے کہتی میرے سجاد کو خیر ہو. درباروں سے ماں بھی سفید سر کے ساتھ واپس آئی تھی. ولید کے دربار میں حسین بھیجا تھا, موت کی اطلاع لے کے آیا تھا. سجاد دے کے کہتا اماں یہ کہتے آزاد کر رہا ہے, یہ کہتے آزاد کر رہا ہے, یہ کہتے آزاد کر رہا ہے. میری مائیں بہنیں بیٹی کا جملہ سن رہی ہے, یہ جملہ میں اپنی بہنوں کے لیے پڑھنے لگا ہوں. جب کہا نا اماں یزید کہتے آزاد کر رہا ہے, بی بی زینب رو کے کہتی اس سے پوچھ شام کی عورتیں تھک گئی, شام میں پتھر ختم ہو گئے, کیوں آزاد کر رہا؟ بی بی دے کے کہتی ہے سجاد میں حسن کی بہن ہوں, میرے بھائی نے اس کے باپ سے شرطیں منوائی تھی, میں شرطیں منوانا چاہتا ہوں تاکہ کل کو تاریخ لکھے کہ زینب رحم کے ساتھ نہیں اٹھی, شرطیں منوا کے اٹھی. اما کون سی شرط؟ بی بی نے شرطیں بتائیں. سجاد دربار میں آئے, ملاؤن میری ماں کی شرطیں, شرطیں بتائیں. پہلی شرط سنیے گا. سجاد نے کہا پہلی شرط شہداء کے سر واپس اس نے کہا کرتا ہوں. مولا سجاد کی بات ہے. دوسری شرط مشکل ہے. جتنے سید بیٹھے ہیں یا جتنی پردے میں سیدزادیاں بیٹھی ہیں مجھے کنیز کا بیٹا سمجھ کے معاف کر دینا. دوسری شرط کتاب میں نہ ہوتی, مجھے بی بی کی چادر کی قسم میں کبھی ممبر پہ نہ پڑتا. جس نے کہا دوسری شرط بتائی, امام نے کہا دوسری شرط ہے کربلا کا لوٹا ہوا مال واپس کر. جب کہا کربلا کا لوٹا ہوا مال واپس کر, جو اس نے جواب دیا سجاد کی آنکھوں کا لہو تیز ہو گیا. اس ملاؤں نے کہا یہ شرط میں نہیں مان سکتا. فرمایا یہ کیوں نہیں مانتا؟ بابا رخسار شاہ یہ بے غیرت دیکھ کے کہنے لگا ایک ملک نے 36 ملکوں کی فوج نے تیری ماں زینب کے خیمے کو لوٹا ہے, جس کے ہاتھ جو آیا وہ لے کے چلا گیا. مجھے بتا میں کہاں سے فوج ٹھوٹوں, کہاں سے مال ٹھوٹوں؟ اتنا جملہ کہنا تھا. سجاد نے پا کر کے کاندھے پہ ہاتھ رکھے, رو کے کہا کچھ اور دے نہ دے, تیری ماں کی چادر مجھے واپس کر اور میرے نانے کی قبر پہ لے کے جانی ہے. قرآن کے خلاف مجھے واپس کر, آیا تطہیر کے خلاف واپس کر. تیسری شرط کیا ہے؟ امام میں تیسری شرط جزلم کا بیٹا بشیر مہاری ہونا چاہیے. ہوگا. امام میں چوتھی شرط, میری ماں کہتی شام ایک مکان خالی کروا کے دے. تم نے گھر کیا کرنا ہے؟ مولا رو کے کہتے میری پھوپھی کہتی کہ 2.25 سال ہو گئے میں اپنے حسین کو رو رہا ہوں, میں نے شام میں ایک مجلس کروانی ہے, جو زائرین شام گئے میری گواہی دینا. بی بی نے رو کے کہا میں پہلی مجلس شام میں کرواؤں گی. جن عورتوں نے پتھر مارے ہیں انہیں اس مکان میں بلا, میں ان کے سامنے اپنی چادر ہٹاؤں, انہیں چہرہ دے کے بتاؤں حجت تمام کرو, مجھے پہچانو میں علی کی بیٹی ہوں جو تمہارے شہر کے بازاروں میں رستے مانگتی رہی. حجت تمام کرو. علم عباس کی برآمدگی ہے. 3 اونٹ لے کے آدھی رات کو سجاد زندان کے دروازے پہ آئے. زندان کے دروازے پہ آگے کہا اماں چلیں. میں نے جملہ تیزی کے ساتھ پڑھا, آپ نہیں سمجھ سکے, میں واپس آتا ہوں. 3 اونٹ آئے, سر پہ قرآن رکھ کے بتاؤ جب 28 رجب کو چلے تھے 3 لے کے آئے. 3 اونٹ زندان کے دروازے پہ آ کے بیٹھے. 2.25 سال کے بعد علی کی بیٹی نے زندان کی دیوار کی ٹیک چھوڑی. بی بی نے دیوار کی ٹیک چھوڑ کے بی بی نے آگے کہا سجاد ہم کہاں جائیں گے؟ اماں ہم مدینے جائیں گے. بی بی رو کے کہتی نہیں, سجاد
سجاد مجھے سب سے پہلے اس کی قبر پہ لے کے جا جو سفروں میں میرے ساتھ ہوتی تھی. اماں کس کی قبر پہ جانا ہے؟ فرمایا حسین کی سکینہ کی قبر پہ لے کے جا. حسین کا بیٹا سجاد کوئی پردیس میں بیٹا چھوڑ کے نہیں جاتا, میں بیٹی چھوڑ کے جا رہی ہوں. مجھے سب سے پہلے سکینہ کی قبر پہ لے کے جا. جتنے غازی کے مرید بیٹھے ہو مجھے جملہ معاف کر دینا. سید زادیاں 3 اونٹوں پہ سوار ہوئی, مولا سجاد قبرستان مسافرہ میں پہنچے. سب سے پہلی نظر سکینہ کی قبر پہ پڑی. سجاد نے اونٹوں کی بہار چھوڑی. میرے مولا سجاد سکینہ کی قبر پہ گرے. گر کے سکینہ کی قبر کو سینے سے لگایا. لگا کے روز پوچھتی تھی مدینے کب جانا ہے, اٹھا میں تجھے مدینے لے جاؤں. سکینہ کہتے آزاد ہو گئی ہے. سکینہ روز پوچھتی تھی تیری کڑیاں کب کھلنی ہے. سکینہ قبر سے باہر نکل, دیکھ بھائی کی کڑیاں کھل گئی. سکینہ روز پوچھتی تھی اماں کو برقع کب ملنا ہے. سکینہ قبر سے باہر نکل, دیکھ زینب کے سر پہ چادر ہے. شکال رو رہے تھے, یا بی بی کلثوم کی آواز آئی, سیدہ زینب سجاد کو اٹھا دے, کہیں سکینہ کی قبر پہ بھائی مر نہ جائے. بی بی زینب نے سجاد کو اٹھایا, بی بی کلثوم نے بی بی زینب کو اٹھایا. سب سے آخر میں آئی علموں والے عباس کی سوجا, فضل کی ماں, ہاتھ جوڑ کے کھڑی ہوئی, رو کر سید زادیوں میں تمہاری کنیز کی بیٹی ہوں. ایک بات میں نے سکینہ سے کرنی ہے, تمہاری منت کرتی ہو, تم سکینہ کی قبر چھوڑو. ہر ایک بی بی نے قبر سکینہ کو چھوڑا. اب جس نے قبر تک رونا سر اٹھائے, عباس کی سوجا نے کام کیا, شام کی دھرتی پہ زلزلہ آیا. زینب نے مڑ کے دیکھا, عباس کی سوجا نے اپنے برقعے کے نیچے سے عباس کا کٹا ہوا سر نکالا, سکینہ کی قبر کے قدموں پہ رکھا, ہاتھ باندھ کے کھڑی ہو گئی. رو کے کہتی بی بی نوکر معافی مانگنے آیا ہے, پانی لینے گیا تھا, رات میں سو گیا. سکینہ کی قبر ہل گئی. آواز آئی اماں سر اٹھا, میں راضی, میرا کربلا کا غریب راضی, میرا مدینے والا رسول راضی.